بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین فصل صبوحیت فی کلمۃ نوحیہ۔ تیسری فصل حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مختصر زندگی یا ان کا مختصر زندگی نامہ وہ پچھلے سیشن میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کس دور میں آئے اور کیسے لوگوں کو اللہ اور اس کی وحدانیت کی طرف دعوت دی، اور پھر لوگوں نے کس طرح انکار کیا، اور پھر ان کا انجام اور ان کا اختتام خاتمہ کس طرح ہوا۔ اب ہماری جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ اس نوح علیہ السلام کے متعلق بہت سارے متکلمین، مفسرین، فلاسفہ نے اپنی اپنی آراء اور نظریات پیش کیے ہیں، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ابن عربی کی نگاہ سے دیکھیں کہ وہ ان سارے واقعات کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ تو ابن عربی نے جو حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق گفتگو کی ہے وہ بہت ہی نہایت ہی کوئی دقیق اور ڈیپ گہری قسم کی گفتگو ہے اور عمیق قسم کی، اور انہوں نے جو قرآن کے ظاہری الفاظ تھے ان کی تفسیر بھی بڑی ڈیپ انداز میں عرفانی تفسیر پیش کی ہے، اور ایک حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق بھی ایک اپنا عجیب سا نظریہ پیش کیا کہ جس سے پڑھ کے متکلمین، مفسرین نے بہت زیادہ ان پہ نہ فقط اعتراضات کیے ہیں بلکہ یہ کہا ہے کہ ابن عربی نے حضرت نوح علیہ السلام کے حق میں بہت بڑی جسارت کی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسی اور کون سی جسارت کی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق، وہ کون سے عوامل، وہ کون سا نظریہ تھا جو ابن عربی کو اس جسارت کی طرف لے گیا بقول متکلمین اور مفسرین کے۔ تو ہم فقط ابن عربی کی جو اپنی کتاب ہے اس سے ابن عربی کے نظریوں کو پڑھتے ہیں کہ ابن عربی اس بارے کیا فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت وہ نظریہ کہ جو ہمارے عرفان کی بنیاد ہے وہ ہم بارہ بیان کر چکے ہیں کہ ابن عربی وحدت وجود مطلق کے قائل ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وجود واحد ہے اور وہی وجود ہے پوری کائنات میں، اول سے آخر تک وہی وجود ہے، اسی نے تمام عوالم، تمام جہانوں کا احاطہ کیا ہوا ہے اول سے آخر تک۔ اسی وجہ سے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، سب کچھ وہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب سب کچھ وہی ہے، وحدت وجود کے ہم قائل ہو گئے، تو اب اس وحدت وجود پر مبتنی، یعنی اس کی اوپر وہ بنیاد ہے وحدت الوجود، اس کے اوپر جو مسائل مترتب ہو رہے ہیں، جو اس بنیاد پہ مسائل آگے آ رہے ہیں، ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ وحدت حق تعالی کی تنزیہ یا منزہ ہونا ہے۔ تو یہاں سے وہ تنزیہ و تشبیہ کی بحث چھیڑتے ہیں۔ تنزیہ و تشبیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو تمام غیر اللہ کی صفات سے منزہ اور مبرہ جانیں کہ وہ پروردگار وجود خالص ہے،
وہ پروردگار وجود خالص ہے، اس وجود خالص میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے، اور وہ ہماری دسترسی سے باہر ہے، اس کو سمجھنا، اس کی تشبیہ کسی سے نہیں دی جا سکتی۔ تو اس بنیاد پر وہ تنزیہی بن گئے کہ اللہ کی ذات منزہ مبرہ ہے، وہ ہمارے نہ ہی ہماری کیا کہتے ہیں معرفت میں آنے والی چیز ہے، نہ ہی ہماری دسترس میں ہے، وہ ایک مخلوق ہے۔ اب وہ کیسی ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اور وہ اس کو معلوم کرنا بھی، اس کا علم بھی ہمارے امکان سے باہر ہے۔ اس کو کہتے ہیں منزہ، کہ وہ ذات منزہ ہے۔ تو متکلمین زیادہ تر تنزیہی ہیں، منزہ مبرہ۔ متکلمین کہتے ہیں کہ وہ خالق، وہ اللہ تعالیٰ، اس کی ذات جو منزہ ہے وہ منزہ ہے، اللہ تعالیٰ تنزیہی کے ہم قائل ہیں۔ لیکن کلام میں آپ اشاعرہ معتزلہ ان کی بحثوں کو پڑھ لیں، ایک گروپ آیا جن میں مشبہ کہا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو کی ساتھ تشبیہ کے قائل ہیں۔ وہ انسانی جسموں کے ساتھ بھی وہ قائل ہیں کہ جس طریقے سے انسانوں کا جسم ہے تو اللہ تعالیٰ کا بھی ایک جسم ہے۔ کیسا جسم ہے وہ سمجھ میں نہیں آنے والا ہے، جسم مثال دے رہا ہوں۔ تو وہ مشبہ ہو گئے، مشبہ اور وہ منزہ، یعنی وہ تنزیہی اور تشبیہی، یہ وہ بحثیں ہیں جو صدر اسلام سے آ رہی ہیں۔ اب صدر اسلام سے یہ دو بحثیں آ رہی تھیں، کچھ گروہ قائل تھے کہ وہ اللہ کی ذات منزہ ہے، وہ تنزیہی بن گئے، کچھ قائل ہوئے کہ نہیں وہ اس کو تشبیہ دی جا سکتی ہے تو وہ مشبہ بن گئے۔ وہ پھر البشری صفات سے منزہ بھی بشری صفات سے منزہ نہیں سمجھتے تھے، تو لہذا وہ تشبیہی بن گئے، تشبیہی تنزیہی۔ اب کیا کہتے ہیں، اس تشبیہ اور تنزیہ والے نظریے کو ابن عربی نے اس فص نو میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فص نو میں وحدت وجود حق تعالیٰ پر جو نظریہ یا جو بحث یا جو گفتگو مترتب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ وحدت منزہ ہے، منزہ ہے یا مشبہ یعنی تشبیہ ہے، یا ان کے علاوہ کوئی اور نظریہ ہے۔ اسی در حقیقت اسی وحدت حق تعالیٰ کے منزہ اور مبرہ اور مشبہ یعنی تشبیہ ہونے کے متعلق بحث ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ابن عربی یہاں سے شروع کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اب وہ پہلے تنزیہ کو لے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو لوگ منزہ ہونے کے قائل ہیں کہ اللہ کی ذات منزہ ہے، یعنی جو لوگ تنزیہی ہیں، تو جنہوں جو اللہ کی تنزیہ، اللہ کے منزہ ہونے کے قائل تھے، اللہ کے متعلق تنزیہ کے قائل ہوئے، انہوں نے در حقیقت یا وہ جاہل ہیں، دو صورتیں ان کے بارے میں کہ جو تنزیہ کا نظریہ دیتے ہیں وہ یا تو جاہل ہیں، یا اگر عالم ہیں یا عالمانہ یعنی گفتگو کرتے بھی ہیں تو وہ اپنے خالق کے حق میں وہ جسارت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ یعنی جو تنزیہی ہیں یا وہ جاہل ہیں یا اگر عالم ہیں تو وہ اپنے خالق کے حق میں جسارت کرتے ہیں، وہ جسور ہو گئے۔ اب یہ کیسے خالق کے حق میں جسارت کرتے ہیں یا کیا کہتے ہیں جاہل ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اس کی وضاحت خود ابن عربی اس کی وضاحت اس طریقے سے کرتے ہیں عبارت میں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے متعلق خالص تنزیہ کا قائل ہو جانا، یہ در حقیقت اس نامحدود کو محدود کرنا ہے، اس نامحدود کو محدود کرنا ہے۔ اب کیسے نامحدود کو محدود کرنا ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس نظریے سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یعنی اللہ کی ذات تو اللہ کی ذات جو اوپر ہے اور ہماری دسترس سے باہر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اس وجود نامحدود کو آپ نے عالم امکان کے دائرے سے باہر فرض کیا ہے، عالم امکان کے دائرے سے باہر فرض کیا ہے،
اور جس دائرے میں آپ تنزیہ کے قائل ہوئے ہیں، جس دائرے میں سے تنزیہ کے قائل ہوئے ہیں، تو آپ نے اس جگہ کو خالی چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ کی قیومیت حق تعالی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ قیوم ہے، یہ اس کے خلاف بات جاتی ہے اور اس کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں کہ اکثریت لوگوں کی جو زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، کوئی جگہ اللہ سے خالی نہیں ہے، تو جو لوگ زبان سے یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا ہر جگہ سے ہے، وہ در حقیقت کہتے ہیں کہ وہ در حقیقت تنزیہ کا مرتکب ہونے سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مخلوقات ایک جگہ پہ ہیں، اور مخلوقات کی ایک جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ اوپر آسمانوں میں ہے، تو وہ جو مخلوقات ہیں وہاں تک اس کی رسائی آپ نہیں سمجھ رہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ جو نامحدود ہے اس کو محدود کر رہے ہیں، جو محدود ہے اس کو آپ جو نامحدود ہے اس کو محدود کر رہے ہیں، کہ وہ جس جگہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یا اس کو جو ہے نا وہ عملاً اس جگہ سے اس کی نفی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نامحدود کو محدود فرض کر رہے ہیں۔ یہ ایک بات ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الحی القیوم، حی بھی ہے قیوم بھی ہے، تو یہ بات اللہ کو منزہ کرنا اللہ کی قیومیت کے خلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کیا کہتے ہیں، ایک جگہ اس کے لیے خالی چھوڑ رہے ہیں کہ وہاں وہ نہیں ہے۔ منزہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ پہ ہے، ہماری سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، ہماری دسترس نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم امکان کے دائرے سے آپ باہر فرض کر رہے ہیں۔ تو یہی ایک دائرے میں فرض کرنا اور دوسرے میں نہ کرنا اس نامحدود کو محدود کرنے کے برابر ہے۔ یہ در حقیقت ابن عربی کہہ رہے ہیں کہ جو تنزیہ کے قائل ہیں وہ ان کے اوپر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ وہ نامحدود، تنزیہ کا مطلب نامحدود کو محدود فرض کرنا ہے۔ یہ خود حضرت علی علیہ السلام بھی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ قَالَ عَلَامَ فَقَدْ أَخْلَ مِنْهُ، جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، ایک جگہ پہ بلند جگہ پہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ قطعاً اس سے دوسری جگہ کیا ہے، اس کو اس نے خالی فرض کر دیا ہے۔ یعنی جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نیچے والی جگہ ہے وہ اس سے خالی تصور کر رہے ہیں۔ تو یہ عملاً جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ عملاً کیا ہے، نامحدود کو محدود فرض کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جب آپ تنزیہ کے قائل ہوں گے، نامحدود کو محدود کر دیں گے، تو آپ دوسرے لفظوں میں آپ دوسرے مرحلے پہ جا کر مخلوقات جو آپ کے سامنے ہیں ان کے استقلال کے قائل ہو رہے ہیں کہ مخلوقات مستقل۔ کیوں؟ کیونکہ مخلوقات کی دسترسی نہیں ہے وہاں تک، اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ ہے، مخلوقات ایک جگہ پہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ وہ جو مخلوقات ہیں اس کو آپ استقلال کے قائل ہو رہے ہیں ان کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ پس آپ تنزیہ سے اللہ تعالیٰ کو عالم خلقت سے باہر تصور کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس کو نہ فقط آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اس کو آپ کائنات میں دخل و تصرف سے بھی اس کا ہاتھ آپ کیا کہتے ہیں روک رہے ہوتے ہیں، کہ جب وہ اوپر ہے اور یہ جگہ خالی ہے اور اس تک اس کی دسترسی نہیں ہے، تو دوسرے لفظوں میں آپ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اب وہ یہاں دخل و تصرف بھی اس کا نہیں ہے۔ جب دخل و تصرف نہیں ہے تو یہ مخلوقات، یہ کائنات دوسرے لفظوں میں یہ مستقل ہو جائے گی۔ جب مستقل ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مخلوقات کے بارے میں
نہ چاہتے ہوئے بھی، نخواستہ نہ چاہتے ہوئے، بادل نخواستہ یا نہ چاہتے ہوئے آپ مخلوقات کے لیے استقلال کے قائل ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پس جو شخص ایسا کرتا ہے یا وہ حقیقت امر سے جاہل ہے، یا اگر وہ عالمانہ گفتگو بھی کرتا ہے اور عالمانہ یہ فکر پیش کرتا ہے، تو دوسرے لفظوں میں اگر عالم ہے تو وہ جسارت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں۔ یہ ہو گیا کہ جو انہوں نے سوء ادب کی بات کیا ہے کہ جاہل ہوگا یا سوء ادب کرے گا، یعنی یا جسارت ہے یا جاہل ہے۔ کیوں؟ یہ اس وضاحت سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب کہتے ہیں کہ یہی شخص جس نے حق تعالیٰ کے اللہ کے حق میں یا جاہل ہے یا اس نے کیا ہے جسارت کی ہے، تو کہتے ہیں یہ شخص ایسا شخص یہ تصور کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے حق تعالیٰ کا اللہ کا حق کیا ہے ادا کر دیا، اللہ کا حق ادا کر لیا، کیونکہ اس نے مخلوقات کی صفات سے منزہ کر دیا۔ جب تنزیہ کے آپ قائل ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یعنی مخلوقات کی صفات سے منزہ کر رہے ہیں۔ تو جو شخص یہ کرتا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے، حق تعالی ادا کر دیا ہے، در حالی کہ دوسرے لفظوں میں آپ اسے عالم امکان سے کے دائرے سے باہر تصور کر کے مخلوقات کی مانند محدود کر رہے ہوتے ہیں۔ بس یہ دوسرے لفظوں میں اس نامحدود کو محدود کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نہ فقط یہ نامحدود کو محدود کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ دوسرا اعتراض، ایک اور اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ بس وہ ایک جگہ پہ ہے، یہ مخلوقات ایک جگہ پہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کیا کہتے ہیں ایک حقیقت جو خدا کے علاوہ جو شخص نے تصور کیا ہے وہ وجود رکھتی ہے کہ اللہ نے اسے عالم خلقت کے دائرے سے باہر کر کے محدود کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہے، مخلوقات ہیں، تو اس کا مطلب ہے ایک اور تیسری حقیقت بھی ہے کہ جو اس نے اس کو حق تعالیٰ کو اس دائرے سے باہر کر کے نامحدود کو محدود کر دیا ہے۔ تو پس کہتے ہیں کہ پس دوسرے لفظوں میں وہ حقیقت اس شخص کے خدا سے بھی بالا تر ہے اور اس عالم خلقت سے بھی بالا تر ہے۔ تو اس کا مطلب ہو رہا تھا کہ یا دوسرے لفظوں میں آپ ایک اور خدا کے قائل ہو گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ در حقیقت دوسرے لفظوں میں بلکہ فی الواقع اگر دیکھا جائے تو پیغمبروں کی انبیاء جو آئے ہیں ان کی سب سے بڑی مشکل جو تھی حق توحید میں، مشرکین کے ساتھ جو سب سے بڑی مشکل تھی گزشتہ انبیاء کی توحید میں، جو مشرکین کے ساتھ بڑی مشکل تھی وہ یہ تھی، وہ توحید در خالقیت نہیں تھے بلکہ توحید ربوبی تھی۔ توحید خالقیت یا توحید خالقی نہیں تھی بلکہ توحید ربوبی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو قرآن میں بھی حق تعالیٰ ان کی زبان سے یہ فرما رہا ہے کہ اگر ان سے آپ پوچھیں کہ کس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے تو یہ حقیقی لوگ کہیں گے خدا بند کریم نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خالقیت کے وہ بھی قائل تھے، لیکن خالقیت کے علاوہ اس ربوبیت کے منکر تھے۔ جیسے کہ قرآن میں ہے نا، قرآن کی آیت ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر اے رسول تو ان سے سوال کرے گا کہ کس نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ بالتحقیق یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے
کیا کہتے ہیں زمین و آسمانوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ قل الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون، تو آپ کہہ دیں کہ حمد ہے، حمد خاص ہے اللہ کے ساتھ، بلکہ ان کی اکثریت کیا ہے، وہ جاہل ہیں۔ بس دوسرے لفظوں میں اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اس بات کے وہ بھی قائل تھے کہ ایک حق تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ، اسی نے اس جہان کو خلق کیا ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ اس کی شان اجل ہے اس سے کہ ہماری اس تک دسترسی ہو، اس کی شان اس سے اجل ہے کہ ہماری اس تک دسترسی ہو، لہذا اس نے عالم کے امور کو فلاں ستارہ یا فلاں بت کے سپرد کر دیا ہے، لہذا وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لہذا کسی نے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ستاروں کی پرستش کر دی، کسی کوئی آتش پرست بن گیا، کوئی کیا کوئی کیا، کیوں؟ خالقیت کے وہ بھی قائل تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، اللہ نے ایک اوپر ایک منزہ ذات ہے، وہ اوپر بیٹھی ہے، اب اس نے امور ان کے سپرد کر دیے ہیں، وہ توحید ربوبی کے منکر ہو گئے، توحید در ربوبیت کے منکر ہو گئے اور اس کے قائل نہیں ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ لہذا جو ہے نا، لہذا بہت سارے مشرک توحید ربوبی کے منکر تھے، توحید در خالقیت کے قائل تھے۔ تو کہتے ہیں کہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس نے حق تعالیٰ کو ایک تنزیہ کے قائل تھے، حق تعالیٰ کے بارے میں حق تعالیٰ کو منزہ سمجھا، اور وہ بھی ایک اپنی غلط قسم کی تنزیہ تصور کر کے یہ کہا کہ وہ عالم خلقت کے دائرے سے باہر ہے، اس تک ہماری دسترسی نہیں ہے۔ جب یہ فرض کیا تو اب اگلا سٹیپ جو تھا وہ یہ تھا کہ بتوں یا ستاروں کو اس نے جو ہے نا وہ امور سپرد کر دیا ہے، اور وہ مستقل ہیں ان کاموں میں، وہ خود ان کاموں کو انجام دے سکتے ہیں، یعنی وہ استقلال، یعنی وہی لازمہ کہ اگر آپ اللہ کے بارے میں تنزیہ کے قائل ہوتے ہیں، اللہ کو منزہ سمجھتے ہیں، تو آپ دوسرے لفظوں میں مخلوقات کے استقلال کے قائل ہو گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اکثر مشرکین کی مشکل یہ تھی، وہ تنزیہ کے قائل ہوتے تھے، کہتے تھے کہ وہ جب اوپر ایک ذات ہے تو ہم نے کیا جو ہے نا، جب ہماری دسترسی نہیں ہے تو اب اس نے اپنے امور ان کے سپرد کر دیے ہیں، بتوں کے، وہ جو ستاروں کے، تو لہذا وہ پھر اس کی پرستش کرتے تھے، تو توحید در ربوبی کے قائل نہیں تھے۔ تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید جسے اللہ نے حقیقت خارجی کے مطابق نازل کیا ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ وہ جس نے تمہیں خلق کیا ہے وہی تمہارا رب ہے، تمہاری ربوبیت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جس نے تمہیں خلق کیا ہے رب بھی وہی ہے، یہ نہیں ہے کہ خالق اور ہے جو اوپر ہے اور منزہ ہے، اور کیا کہتے ہیں ربوبیت کسی اور کے ہاتھ میں ہے، ربوبیت کسی اور کے ہاتھ میں ہے، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ اللہ یہ فرما رب ہے، پس تمہارا رب وہی خالق ہے۔ اس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خود قرآن میں، اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، یعنی جس نے آسمانوں اور زمینوں کو خلق کیا وہی تمہارا رب ہے، وہی خالق، وہی تمہارا رب ہے، ربوبیت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پس اللہ تعالی عالم خلقت سے باہر کسی چیز میں محدود اس کی ذات نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ اول سے آخر تک کائنات میں اس کی چیز وہ خود حضور رکھتی ہے، وہ ذات، اور خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ
کیوں کہتے ہیں کہ عالم خلقت جو ہے وہ حق تعالی کی تجلی اور ظہور ہے، تجلی اور ظہور ہے ممکنات میں۔ عالم خلقت جو ہے یہ خود حق تعالی کی ظہور اور تجلی کا نام ہے ممکنات میں، پس مخلوقات اس سے جدا نہیں ہے۔ جب جدا نہیں ہے تو استقلال بھی نہیں ہے، استقلال بھی نہیں ہے۔ خود جیسے حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الحمدللہ المتجلی لخلقہ بخلقہ، حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے تجلی کی خلق کے لیے خلق کے ساتھ، یعنی عالم خلقت وہ ذات کی ظہور اور تجلی ہوئی اس ذات کی تو کیا کہتے ہیں ممکنات میں، تو عالم خلقت جو ہے وہ حق تعالی کی ظہور اور تجلی کا نام ہے۔ تو پس مخلوقات کیا ہے، وہ ظہورات اس سے جدا نہیں ہے، اس کی تجلی اس سے جدا نہیں ہے۔ جب جدا نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ اب اگر وہ خدا جو تم نے تصور کیا ہے کہ وہ منزہ ہے تو مخلوقات کی دست سے باہر ہے، اور وہ عالم خلقت میں وہ تصرف پہ بھی اعتراض ہوتا تھا کہ وہ تصرف دخل و تصرف نہیں کر سکتا، کیونکہ اوپر آسمانوں میں اور ہم انہیں نہیں جانتے۔ تو کہتے ہیں کہ بہت ساری قرآن کی آیات اور بہت ساری احادیث جو ہیں نا اس نقطۂ نظر کے خلاف ہیں، صراحت سے اس کو رد کرتی ہیں۔ دوسرے در واقع کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے پاس تنزیہی آیات ہیں ویسے تشبیہی آیات بھی ہیں، قرآن میں جہاں تنزیہ ہے وہاں پہ تشبیہ بھی ہے۔ کس طریقے سے کہتے ہیں کہ تنزیہ کیا کہتے ہیں بہت جگہ پہ قرآن کی اس میں جہاں تنزیہ ہے وہاں تشبیہ بھی ہے، تو تشبیہ بھی ہم پڑھتے ہیں کون سی آیات ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ چونکہ خداوند ایک نامحدود وجود ہے اور کوئی مخلوق اس وجود مقدس سے باہر نہیں ہے، اس ذات سے خالی نہیں ہے، اور جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں بہت ساری احادیث میں کہ یا باطنا فی ظہورہ و یا ظاہرا فی بطونہ، امام سجاد علیہ السلام کے جملے ہیں شب قدر کی دعا میں۔ مولا فرماتے ہیں یا باطنا فی ظہورہ، اے وہ جو در عین حال کے آشکار ہو وہ باطن بھی ہو، ٹھیک ہے، در عین حال کے باطن ہے وہ اشکار بھی ہو، یعنی در عین حال کے باطن ہو یا باطن ہے وہ جو باطن ہو فی ظہوری، در عین حال کے وہ ظہور و آشکار بھی ہو، و یا ظاہرا فی بطونہ، اور اے وہ ذات کے جو آشکار و ظہور رکھتی ہے فی بطونہ، در حالی کے وہ باطن ہے۔ یا اسی کے علاوہ فرماتے ہیں کہ ایک اور دعا میں ہے کہ اللہ میں یخلو منہ السماوات والارض وما بینہما طرفۃ عین، ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی زمین و آسمانوں میں سے کوئی چیز اس سے خالی نہیں آئے، ایک پلک جھپکنے جتنا بھی کوئی چیز زمین و آسمان میں سے اس سے خالی نہیں ہے، لم یخلو منہ، اس سے خالی نہیں ہے السماوات والارض وما بینہما، جو کچھ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان میں ہے، وہ پلک جھپکنے کی مقدار بھی خالی نہیں ہے اس سے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی پھر ایک امام باقر علیہ السلام کے سے کسی نے پوچھا کہ سئل ابو جعفر علیہ السلام ایجوز ان یقال عز وجل شیء، امام باقر علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ کیا مولا جائز ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ شیء ہے، ان یقول اللہ عز وجل شیء، قال نعم تخرجہ
عن الحد حدین، حد التعطیل و حد التشبیہ، آپ اسے خارج کر رہے ہوتے ہیں دو حدوں سے، حد تعطیل اور حد تشبیہ سے۔ کہتے ہیں کہ آپ شے کا اطلاق کر سکتے ہیں بشرط ہے کہ اسے آپ نہ تشبیہ کی حد اور تعطیل کی حد سے بھی خارج کر دیں، یعنی نہ تشبیہ کے قائل ہو جائیں اور نہ ہی آپ کہیں کہ وہ معطل ہے، یعنی اس کا وہ جو اوپر ہے ذات، اس کا ہاتھ جو ہے نا وہ کوتا ہے اس عالم خلقت سے، یا اس کا اس عالم خلقت میں کوئی دخل و تصرف نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نعم تخرجہ، آپ شے کہہ سکتے ہیں، لیکن شے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے دو اس شرط سے کہہ سکتے ہیں شے کہ آپ اسے خارج کر دیں دو حدوں سے، حد التعطیل و حد التشبیہ، تعطیل سے بھی اور تشبیہ کی حد سے بھی اسے خارج کر دیں۔ تعطیل وہی تنزیہ ہے، خالص تنزیہ، ٹھیک ہے، کہ جب ہم اللہ کو آسمانوں میں فرض کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حد تشبیہ کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عالم خلقت میں خلاصہ کر دیں، اور نعوذ باللہ ہم کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے لباس میں محدود ہو گیا ہے۔ پس امام باقر کی فرمائش کے مطابق بھی تنزیہ بھی درست نہیں ہے اور تشبیہ بھی درست نہیں ہے، دونوں چیزیں جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ اس طریقے دونوں چیزیں کیا ہیں، درست نہیں ہیں۔ ہر دو چیزیں یہ اس نامحدود کو محدود کرنے کے برابر ہیں، تو لہذا وہ چونکہ ذات محدود نہیں نامحدود ہے، تو اس وجہ سے ہم اب کیا کہتے ہیں، ہم وہ اعتراض نہیں چاہتے جو ان لوگوں پہ ہوئے ہیں کہ جو تنزیہ اللہ کے بارے میں تنزیہ کے قائل ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اس کے متعلق بہت ساری آیات بھی ہیں، بہت ساری تشبیہ تنزیہ کے متعلق نا بہت ساری دعاؤں میں جملے ہیں، اس کے علاوہ احادیث میں ہے بہت ساری چیزیں، تو ہم چونکہ وہ بہت ایک طولانی بحث ہو جائے گی، تو کہتے ہیں کہ آخر میں ہم یہ بات کیا کہتے ہیں آپ کے لیے بیان کریں گے کہ حق تعالی کے لیے ہر مخلوقات میں، ہر خلق میں حق تعالی کا ایک خاص ظہور ہے، حق تعالی کا ایک خاص ظہور ہے، کیا کہتے ہیں ہر خلق میں اس کی ذات کا ظہور ہے، ہر خلق میں، ہر مخلوق میں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اس عالم کے لیے وہ ظاہر ہوئی ہے صورتوں میں، مختلف صورتوں میں، ٹھیک ہے، عالم کے لیے ظاہر ہوئی ہے، تو دوسرے لفظوں میں وہ عالم کے لیے اور ان مخلوقات کے لیے بمنزلہ روح کا ہے، روح کے کیا مقام ہے، دوسرے لفظوں میں کہ وہ روح ہے کہ جو روح خود بدن کی اور صورتوں کی مدیریت کر رہی ہے، یعنی مدیریت کرنا یعنی اس کو چلانا، تو دوسرے لفظوں میں وہ چلانے والی ذات کیا ہے، وہ روح ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ خود صورتیں بھی اس کا غیر نہیں ہے، خود صورتیں بھی اس کا غیر نہیں ہے، کیونکہ اس کے ظہورات اور اس کی تجلیات ہیں۔ تو کہتا ہے کہ جب ایسی بات ہے کہ اس کے ظہورات اور اس کی تجلی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کی ذات اور غیب مطلق کو تو نہ دنیا اور نہ ہی آخرت میں ہماری دسترسی نہیں ہے، وہ ذات جو پردے میں ہے غیب مطلق، اس طرح اگرچہ ہماری دسترسی نہیں ہے، لیکن فعل اور ظہورات جب ہم دیکھتے ہیں تو مقام فعل اور مقام ظہور میں کہ جو اس طرح عالم خلقت میں ظاہر ہوئی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کو جان سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس مرحلے میں ناممکن ہے
کہ کوئی شخص حقیقت جو وجود مطلق اور اس ہستی کی حقیقت ہے اس سے کوئی جاہل ہو. ادھر یہاں سے جہالت کیا ہے؟ ناممکن ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اگرچہ اس کی ذات کو ہم غیب مطلق نہیں سمجھ سکتے، وہ جو ظہورات ہیں تو ظہورات کو ہم کسی نہ کسی مرحلے میں سمجھ سکتے ہیں. تو جہاں اگر کوئی کہے تو کہ ہم جاہل ہیں، تو یہاں کوئی جاہل نہیں ہو سکتا. اس کہ ہستی سے، وجود مطلق سے جہالت کیا ہے، اس مرتبہ ظہور میں ناممکن ہے. اچھا، ایک اور نقطہ کہ جو ابن عربی نے اس فص نوح میں ذکر کیا ہے، یہ ہے کہ نہ فقط ہم اس حق تعالی کو اس مقام ظہورات میں بھی کہ ہم مخلوقات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کو تجلیات اور ظہورات میں بھی کامل طور پر اس کی شناخت حاصل نہیں کر سکتے. مقام ظہور اور تجلیات میں بھی اس کی شناخت بطور کامل نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس عالم جو ہے، یہ جو جتنی مخلوقات ہیں ان کی جو صور ہیں، اس عالم کائنات کی جو مخلوقات ہیں اور مخلوقات کی جو صورتیں ہیں وہ نامحدود ہیں. جب نامحدود ہیں تو اس کی تجلیات اور ظہورات بھی نامحدود ہیں. جب ایسی بات ہے نامحدود ہیں تو نامحدود پہ احاطہ کرنا وہ مخلوقات کے دائرے سے باہر ہے. ناممکن ہے کہ وہ بطور کامل اس کا احاطہ کر سکیں. تو کہتے ہیں کہ اس سے بھی ایک اور کیا کہتے ہیں، اس سے بھی ایک اور جو دقیق تر نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ حتیٰ کہ ہم ایک خاص تجلی کو بھی اس کی کون میں جا کر، یعنی اس کی گہرائی میں جا کر اس کی ذات جو ہے اس کو بھی نہیں جان سکتے. تو لہذا ہمارا احاطہ ان پہ بھی کامل طور پر ناممکن ہے. کیوں؟ اسی وجہ سے اللہ فرماتا ہے کہ احاطہ کامل اور سب کا کامل علم کیا ہے؟ خدا کے پاس ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے واسع کل شیء علما. تو کہتے ہیں کہ وہی اللہ تعالیٰ، اسی کا علم وسیع ہے، وہی احاطہ رکھتی ہے. تو وہ جب احاطہ رکھتی ہے تو وہی وہ ذات ہے، جب بھی چاہے وہ اپنے علم کو مخلوقات میں تجلی کر کے ظہور عطا کر سکتی ہے. تو کہتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. کوئی چیز اس کی علم کا احاطہ نہیں کر سکتی مگر یہ ہے کہ وہ جسے چاہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کا ہمارے اوپر احاطہ جو ہے، ہم مقام ظہورات میں بھی ناممکن ہے. کیوں کہ ظہورات کیا ہیں؟ نامحدود ہیں. تو نامحدود ہیں تو ہم بطور کامل احاطہ جو ہے نا ہمارے لیے ناممکن ہے. اچھا، پھر جو خاص نہ فقط سارے ظہورات بلکہ ایک خاص ظہور پہ بھی بطور کامل احاطہ کرنا وہ بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہے. کیونکہ کسی چیز کی کن اور گہرائی میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کا بطور کامل احاطہ جو ہے نا وہ میرے پاس ہے. یہ کچھ قرآن میں بھی چیزیں تھیں اور کچھ ابن عربی کی فص نوحی میں بیان ہوئی ہیں. تو یہ میں نے کچھ مطالب تھے جو آج کے سیشن میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں. اب اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں. آغا یہ بہت اچھا سمجھ میں آ گیا تسبیح و تنزیح، مگر وہ تحدید اور تقید جو لفظ استعمال ہوئے تھے کہ تنزیہ عین تحدید اور تقید، وہ ابھی تک شاید میرے سمجھ میں نہیں آیا، تو آپ اس کا واضح اور کر دیں. تقید اور تحدید. دیکھیں ابھی ہم نے تحدید کی بات کی ہے. دیکھیں تحدید کی بات کی ہے، ابھی تقید کی اگلا نقطہ ہوگا انشاءاللہ جو ہے نا. تحدید کی بات کی ہے کہ ہم اس کو محدود کو محدود کر رہے ہیں. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں اللہ منزہ ہے، ہماری دسترس سے باہر ہے. ٹھیک ہے، ہم
جو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اوپر آپ فرض کرتے ہیں، جب اس کو اوپر فرض کر رہے ہیں اس کو، تو وہ جو نامحدود تھا اس کو ایک حصے میں فرض کر رہے ہیں اور دوسرا حصہ خالی چھوڑ رہے ہیں. تو جب دوسرا آپ حصہ خالی چھوڑ رہے ہیں تو اس دوسرے لفظوں میں محدود کر رہے ہیں. یہ سمجھ میں آ گیا. ابھی تقید ابھی نہیں آپ نے واضح. جی اگلا انشاءاللہ جو ہے نا اگلے اس میں. دوسرا یہ ہے کہ جو شاہد الوجود جو کہتے ہیں، وجود کا شاہد، یہی تشبیہ ہے یا اس سے جدا ہے تشبیہ؟ تشبیہ کا مطلب شاہد الوجود ہوا. شاہد الوجود، وجود کی گواہی دینا ہر چیز میں. نہیں، ہر چیز میں وجود کی یہی تشبیہ ہے. جو ایک فلسفہ نہیں ہے جو آپ کے شیخ احمد سر ہندی کا بھی ہے، شاہد الوجود ورسز وحدت الوجود. تو دیکھیں میرے خیال میں یہ جو بحث ہے، یہ جو بات ہے نا جو آپ فرما رہے ہیں، یہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، جب ابن عربی کا نظریہ بیان کریں گے نا، تشبیہ اور تمثیل کے درمیان والا نظریہ، تو اس میں یہ بات ہوگی انشاءاللہ. یہ جو میرے خیال میں وہ دیکھیں ایک جہت سے ہو بھی سکتی ہے تشبیہ، لیکن چونکہ ابن عربی اس کے قائل ہیں کہ اللہ کی اس کی دو ہاتھ ہیں، وہ ہاتھ صورت حق اور صورت خلق ہے، تو ہم کسی طور میں اس کو حق اور خلق کو جدا نہیں کر سکتے. تو تشبیہ بھی ہے، تنزیہ بھی ہے. شکریہ. جی اللہ آپ کو علم سے نواز. ٹھیک ہے. آغا میرا ایک سوال ہے کہ ہم نے ابھی آپ نے قرآن کی آیت بھی پڑھی اور آپ نے یہ بات کہی کہ جو بہت سے لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے قائل نہیں ہوتے، لیکن وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ اللہ خالق ہے. لیکن اس میں ہم جو ایتھیسٹ دہری ہیں ان کو کہاں فٹ ان کریں گے کہ وہ کہاں پر ہیں؟ کیونکہ وہ تو خلقیت کے بھی قائل نہیں ہیں کہ خالق بھی کوئی نہیں ہے اور رب تو خیر وہ بالکل بھی نہیں مانتے. نہیں، وہ آخر وہ جس کو مان رہے ہیں نا، جس کو مان رہے ہیں سر وہ کسی کو بھی نہیں مانتے. جو دو دہری ہے وہ تو کہتے ہیں کسی نے بنائی نہیں کائنات، خود ہی بن گئی ہے، بگ بینگ تھیوری ہے. تو وہ ان کے بارے میں کیا پھر ہم کہیں گے؟ البتہ دیکھیں ان کے بارے میں بھی خود ابن عربی نے بھی یہ نہیں کہا کہ سارے مشرک ایسا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اکثریت مشرکوں کی منکر توحید ربوبی ہوتے ہیں، توحید در خالقیت کے قائل تھے جو انبیاء کے زمانے میں، پچھلے انبیاء میں گزرے ہیں. کیونکہ قرآن مجید خود گواہی دے رہا ہے کہ ان سے جب آپ سوال کریں گے تو کہے گا زمانے اور آسمانوں کو خالق اللہ ہے. سر اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ پرانے انبیاء کے زمانے میں ایتھیسٹ یا دہریے نہیں تھے اور وہ کسی نہ کسی صورت میں خالق کے قائل تھے، اور یہ ابھی اب ایسا ہے کہ یہ دہریے آئے امام جعفر صادق کے دور میں، یہ اسلام صدر اسلام میں زیادہ تر لوگ تھے جو ہے نا ان کا وجود تھا. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی السلام علیکم آغا. میرا ایک سوال ہے، ابھی اس پہ ہم نے بات تو نہیں کی، لیکن جب شروع میں آپ بتا رہے تھے ابن عربی کا جو حضرت نوح کے بارے میں نظریہ تھا، تو میرے ذہن میں اس وقت ایک بات آئی تھی کہ انبیاء کے بارے میں تو ہم نے پڑھا ہے کہ وہ تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی. تو پھر یہ ابن عربی کیسے کہتے ہیں کہ حضرت نوح سے یہاں پہ اگر وہ صحیح طرح دعوت دیتے، یعنی کہ ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے، تنزیہ اور تشبیہ دونوں کو مکس کر کے دیتے، تو پھر یہ ان کی قوم جو تھی وہ راہ راست پہ آ جاتی، یعنی ان کی دعوت میں فالٹ نکالتے ہیں نا وہ تو. جی دیکھیں وہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جو اسلامی ہم جو متکلمین مفسرین سے فقہاء سے جو چیز قرآن سے پہنچی ہے وہ نبی ہے، نبی معصوم ہے، جو کچھ کیا ٹھیک کیا. تو اب انہوں نے ایک مرحلے میں جا کے بات کہہ دی ہے کہ یہ جو ہے نا وہ حضرت نوح کے بارے میں، تو جو علماء نے پھر اسی وجہ جو ابن عربی کے مخالف ہیں انہوں نے اسی قسم کے نظریات لے کے ابن عربی پہ اعتراضات کیے. تو جو ابن عربی کے مخالف نہیں ہیں، ہم جو پڑھ رہے ہیں ان کو، اور ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہوگا نا جو ان کی فیور میں ہوگا، تو وہ اس کو پھر کیسے سپورٹ کرتے ہیں؟ اسکول آف تھاٹ بھی جو ہے نا، دیکھیں وہ اپنی پھر توجیہیں پیش کرتے ہیں
کہ توجیحات ہیں ان کی، لیکن وہ توجیحات ہیں جو ہے نا وہ کہ یہ توجیہ ہوگی اور وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے، یہ کہنا چاہ رہے تھے، وہ در حقیقت توجیحات ہیں، وگرنہ جو کچھ کہنا تھا انہوں نے کہہ دیا۔ وہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس مرحلے میں ابن عربی کہہ رہے تھے نا اس مرحلے میں آپ بھی ہوتے تو ایسا کرتے، اور ہمارے مرحلے میں وہ نہیں کہہ رہے تھے، اور ہمارے مرحلے میں یہ کہنا بھی درست نہیں ہے، اور ہمارے مرحلے میں وہی بات صحیح ہے جو متکلمین اور مفسرین اور دوسرے علماء نے کی ہے۔ اچھا، یعنی یہاں پہ مقام کا مسئلہ آ جاتا ہے، جی یہاں جی پہ جو مقام، اس مقام، جی اس طریقے سے، ٹھیک جی جی ٹھیک ہے، تھینک یو۔